بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 1 اگست ہے سال 2022۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارن فنڈنگ کیس کا کل 10 بجے فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، ریڈ زون سیل کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ نے کپتان کے مخالفین پر کس طرح بجلیاں گرائی ہیں، متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے آج جنرل باجوہ اور امپورٹڈ حکومت پر بڑی چڑھائی کی ہے اور یہ معاملات بھی دور تلک پہنچ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ عام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متوقع فیصلے پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آج نیشنل کونسل کے اندر خطاب کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی آج ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی عہدیداران کی، اور آئین کے اندر تبدیلی سے لے کر پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں اور آگے کس طریقے سے پارٹی کو لے کر چلنا ہے، میریٹ ہوٹل کے اندر یہ عام تقریب ہوئی، وہاں پر اجلاس ہوا اور اس سے باقاعدہ طور پر لوگوں کی آراء لی گئی۔ وہاں جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ وہی گفتگو ہے جو وہ اکثر کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو جس طریقے سے پاکستان پر مسلط کیا گیا، اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے پہلوان ہیں، ان کو بڑا تجربہ ہے، یہ کرپشن کے اندر لٹھڑے ہوئے لوگ، یہاں پر زرداری اور شریف مافیا کو جس طرح پاکستان ان کے حوالے کیا گیا اور آج جس طرح پاکستان کی بربادی کی جا رہی ہے، یہ یقینی طور پر اس کے قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو گردانا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی انڈائریکٹ جو ہے اس پورے معاملے پر انہوں نے بتایا ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک مجھے ہٹانے کی اور ہماری حکومت کو ہٹانے کی سازش کر رہا تھا، تو اس وقت کچھ ذمہ دار جو ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اس سازش کو ناکام بناتے۔ انہوں نے ناکام نہیں بنایا۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کئی لوگ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف بڑا ذہین آدمی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے عوام کو ان کی اصلیت دکھا دی ہے۔ نون لیگ نے ملک کی معیشت کو کبھی نہیں اٹھایا، نہ اصلاحات کی، نہ مستقبل کا سوچا۔ ان کو معیشت سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ یہ تو این آر او لینے آئے ہیں۔ روپے کی قدر 30% ان چند دنوں کے اندر گر گئی ہے۔ شہباز شریف نے 50 ارب روپے کے پہلے بھی اشتہارات دیے تھے، اور ٹی وی پر جو بکاؤ لوگ تھے وہ اس کے ذریعے سمجھتے تھے کہ سب اچھا ہے اور بڑا مینیجر ہے۔ اور پھر انہوں نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ جمعرات کو احتجاج کا بھی اعلان کیا، چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران وہ سمجھتے ہیں، اور پنجاب کے اندر اور کے پی کے اسمبلی کے اندر بھی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، اور یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کے اندر باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ ایک پارٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی عام انہوں نے کی، عمران خان نے کہا کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو سازش کو روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ان کی پارٹی جو ہے ایک وقت کے اندر کمزور ہوتی تھی، جب فوٹو بنوانی ہوتی تھی اجلاس کی تو اس وقت بھی مانگے تانگے کے لوگ جو ہے وہاں ملازمین بٹھانے پڑتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت ہے۔ اب فارن فنڈنگ کیس یہ میں نے اس لیے لکھا ہے تھمبنیل پر چونکہ عام لوگ جو ہے اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں، ورنہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، اور اس سے مریم نواز، فضل الرحمان، زرداری، شہباز شریف اور پورے ٹولے نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے عمران خان کو نااہل کروایا جائے گا۔ اور اس وقت چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی عمران خان کے چونکہ مخالف ہے، تو اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ عمران خان کی جو انتخابی نشان ہے وہ بھی ختم ہوگا، پارٹی بھی ختم ہوگی، ان کو بھی نااہل کر دیا جائے گا، اور پیچھے سنجیاں ہون گلیاں وچ مرزا یار پھرے کی مصداق جو سارے پی ڈی ایم کے چور، ڈاکو، لٹیرے اور وہ اکٹھے اس ملک پر جو ہے وہ کرپشن کا ننگا ناچ ناچیں گے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ظاہر ہے یہ کیس سمجھیں کل میں براہ راست جو ہے انشاءاللہ فیصل تارڑ صاحب اور میں باقی دوستوں کے ہمراہ ہم براہ راست الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس کے سامنے آپ کو پوری صورتحال سے اور اس فیصلے سے آگاہ بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو ہے ابھی بتایا گیا ہے
کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ عام فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل 1000 پولیس اہلکار وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفس کے سامنے وہ ڈیوٹیز دے گا. ریڈ زون جو ہے اس کے آگے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، چونکہ یہ شہرائے دستور ہے. روٹین کے مطابق بھی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو سیکیورٹی ہے وہ موجود ہوتی ہے. 7 دفتر خارجہ ہے، امبیسیز ہیں، وہاں بھی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو یہ ان کے علاوہ 1000 جو ہے وہ ان جو افراد ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. اور تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا یہ جو فیصلہ ہے اس حوالے سے تاکہ کسی قسم کا احتجاج نہ ہو، بد نظمی نہ ہو، اور اس پورے معاملے کے اندر جو چیف الیکشن کمشنر اور یہ جو پورا ٹولہ ہے اس کو جس طریقے سے یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پورا بلیک میل کریں، اس کو سٹرینتھن کریں، اس کو یہ کہا جا رہا ہے بیانات کے ذریعے کہ یہ عمران خان کے خلاف فیصلہ کریں. اب جو فیصلہ آئے گا وہ 2-3 متوقع چیزیں ہیں. اگر تو فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو یہ پی ڈی ایم والے کہیں گے کہ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور یہ سارے مل گئے ہیں، یہ بھی سیدھا کلیئر ہے. پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو پی ٹی آئی کا ظاہر ہے یہ بیانیہ ہوگا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو چاہیے تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ان تمام جماعتوں کے فیصلے اکٹھے کریں. تو یہ امتیازی سلوک برتا گیا ہے اور ہمارا فیصلہ کیا گیا، اور اس بندے سے ہم نے تو پہلے ہی احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کی حرکت کرے گا. تو یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ اس پر یہاں ہوگا. لیکن اس کے حوالے سے جو مستند وہ رپورٹرز جو یہ کیس سنتے رہے ہیں اول سے آخر تک، اور جو چونکہ عموماً جو لوگ نہیں سنتے ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے اینکر ویسے ہی جو ہے بیٹھ کر ٹی وی پر لگے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اب یہاں پر جو ہے ظاہر جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اور اس کے اندر بھی ارریگولیرٹیز ہیں. پی ٹی آئی کا اپنا سٹانس ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر فیصلہ دے دیتا ہے اس کے بعد بھی جو اعلیٰ عدلیہ کا فورم ہے وہ موجود ہے اور پوری بات جائے گی. تو یہ جو خواب ہیں اس طرح شاید پورے نہیں ہوں گے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو راستے سے ہٹانا ہے تو یہ کیس اس حوالے سے اہمیت کا عمل ہے. جب قانون نہ بھی ہو، مروڑنا ہو، توڑنا ہو، اپنے حق میں کرنا ہو تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رستے ہوتے ہیں، وہ کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوگا؟ سہیل رشید ہیں، سما کے یہ رپورٹر ہیں اور یہ بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. انہوں نے بتایا، یہ کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 14 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس جو دیے تھے وہ یہ ہیں کہ اس کیس میں زیادہ سے زیادہ ممنوعہ نکلنے والے فنڈز قومی خزانے میں بھیجے جا سکتے ہیں. یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت کے اندر کہا گیا. ہم بھی فیصلے میں زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کو شوکاز ہی دیں گے. نمائندہ الیکشن کمیشن، یہ بھی انہوں نے کہا. اب وہ کہتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر ارسلان خالد وہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کی تمام تر فنڈنگ بالکل شفاف ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا رویہ نون لیگ کی بی ٹیم جیسا ہے وہ پی ٹی آئی کیس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کہہ رہی ہے، نہ کہ فارن فنڈنگ. یہ کیس واٹس ایپ صحافی جان کر اسے فارن فنڈنگ کہہ رہے ہیں تاکہ کل کہہ سکیں کہ لاڈلا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آلریڈی یہ کیس فارن فنڈنگ کا ہے ہی نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اس کو فارن فنڈنگ سے نکال کر ممنوعہ فنڈنگ میں لے کر آیا ہے. اور اب جب یہ بولا جاتا ہے تو اس وقت بھی اکبر ایس بابر ورسز جو ہے وہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس اس کو بولا جاتا ہے. تو یہ جان بوجھ کر ٹی وی اینکرز ممنوعہ فنڈنگ کیس کو ٹی وی پر فارن فنڈنگ کیس کے نام پر بول رہے ہیں تاکہ کل کو جب ممنوعہ فنڈنگ کے طور پر اس کو کہا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ لاڈلا ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، یہ اس کے اندر کیا کہا گیا. ثاقب بشیر صاحب نے اس کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اب یہ ویسے بھی آ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ کے مطابق وہ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل آرڈر 2002 کے آرٹیکل 6 کے مطابق درج شکایت پر فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، جس کے مطابق کل فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے تو کل پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس ہوگا جس کے جواب کے لیے وقت دیا جائے گا اور پھر چل سو چل. یعنی ابھی بھی یہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر وہ سمجھیں گے کہ ممنوعہ فنڈنگ ہے ہمارے مطابق تو پی ٹی آئی کو ابھی صفائی کا موقع ملنا ہے.
یعنی کل کوئی عمران خان کو نہ پھانسی لگنے والی ہے، نہ اس کی جماعت کالعدم ہونے جا رہی ہے قانون کے مطابق۔ اور جو انہوں نے باقاعدہ بھیجا ہے where the election commission decides that the contributions are donations as the case may be، یہ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں جو یہاں کاز لسٹ ہے اس کے مطابق، آرٹیکل جو 6 ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کا، اس کے مطابق where the election commission decides that the contributions are donations as the case may be accepted by the political parties are prohibited under clause 3 of article 6 it shall subject to notice to the political party concerned، یعنی پھر نوٹس دیا جائے گا۔ یہ کاز لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے جو ابھی کاز لسٹ جاری کی ہے، یہ آرٹیکل 6 پولیٹیکل پارٹیز 2002 کے تحت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر پولیٹیکل پارٹی کو موقع دیا جائے گا، شوکاز نوٹس دیا جائے گا، اینڈ آفٹر گیونگ an opportunity to being heard, direct the same to be confiscated in favor of the state to be deposited in government treasury or sub treasury in following head of account۔ تو ان کو بھی کہا جائے گا کہ یہ آپ نے ڈپازٹ کرنے ہیں، اور یہ ڈپازٹ اینڈ ریزروڈ بی ناٹ بیئرنگ انٹرسٹ، وہ باقاعدہ آگے اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک بات جو ہے وہ یہ طے ہے کہ ایک تو یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، ہم مسلسل آپ کے سامنے یہ اپڈیٹ رکھ رہے ہیں، دوسرا اگر یہ ممنوعہ فنڈنگ ہوگی تو پھر بھی یہ باقاعدہ طور پر شوکاز نوٹس ابھی پی ٹی آئی کو دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنا کیس مزید اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ تو کل نانائل ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہائپ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے کہ آگے جا کر یعنی یہ فنڈ جو ہے پروہیبٹڈ جو فنڈز ہیں وہ اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ فنڈ ضبط ہوں گے، اور جو ہے انتخابی نشان، یہ الیکشن نشان واپس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس معاملے کے اندر زیادہ اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک میڈیا کمپین پی ڈی ایم نے چلائی ہے، تو اس شوکاز نوٹس کے بعد اب پی ڈی ایم جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے کہ جو خواب ہمارے ہیں وہ تو شاید چکنا چور ہونے جا رہے ہیں۔ باقی قانون کی کوئی ایسی شک نکال کر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو بینچ ہے وہ اگر کوئی یعنی انہونی کر دیں تو یہ بھی پاسبلٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں، چونکہ جب اتنے آپ کے مخالف موجود ہوں تو اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی شخصیت اور پارٹی کو، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو کھڈے لائن لگانا، میرا خیال ہے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جا سکے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔